اس کے بعد میں ڈاکٹر آر کے نور صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فتنہ انکار حدیث کے بارے میں لب کشائی کریں. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. محترم صدر جلسہ مولانا عبداللہ حیدرآبادی عمری مدنی امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری، محترم جناب عمران حسین صاحب نائب امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری، برادر محترم MF علی صاحب، مولوی جنید صاحب عمری، میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع کیا. دنیا کے لمحات میں، دنیا کی زندگی میں سب سے بہترین لمحہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے دین سیکھنے میں جو گزرتا ہے، وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے. اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے دین سیکھنے میں یہ موقع جو بیگم شافیہ عیدگاہ گراؤنڈ میں HGWC کی طرف سے، ان کے نوجوانوں اور ذمہ داروں کی طرف سے جو یہاں انہوں نے کوشش کی، لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور جناب عمران حسین صاحب جو ماشاءاللہ دین کے کار خیر میں، دعوت دین میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور ایسے موقعوں کو وہ غنیمت سمجھ کر آگے رہتے ہیں اور موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. قیامت کے دن ان کے نیکیوں کے ترازو میں، نیکیوں کے پلڑے میں ان سارے اعمال کو رکھے اور زندگی ہماری اور ان کی، آپ سب کی دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھے. زندگی کا یہی مقصد ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، جیسا کہ برادر محترم MF علی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا. محترم سامعین، ایک موضوع جو مجھے دیا گیا ہے، فتنہ انکار حدیث. حدیث کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم کے علاوہ جو بھی باتیں نکلیں، آپ کے عمل سے جو بھی ظاہر ہوا، آپ کے خد و خال، شکل و صورت، آپ کے اخلاق جمیلہ، صفات حسنہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی لفظ میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے وہ مسائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور وہ اس پر خاموش رہے، آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شامل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظلمتوں کو، ضلالتوں کو، گمراہیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہٹایا. جاہلیت کی وہ ظلمات، جاہلیت کے وہ ظلم و ستم ختم کیا اسلام کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو
صحابہ نے لیا, جو جو آپ نے حکم دیا اس پر عمل کیا, چاہے وہ عبادت سے تعلق ہو, اخلاق اور کیریکٹر سے تعلق ہو, حکومت اور سیاست سے تعلق ہو, گھریلو مسائل سے اس کا تعلق ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنا, یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کریم میں ہے. یہ ایسا سوال صحابہ سے نہیں کیا گیا, ایسا سوال صحابہ سے نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے دیکھا کہ آپ نے جو بھی کہا فوراً اس پر آپ نے عمل کیا. اور اگر کہیں ایسا مسئلہ آیا جس کا تعلق دنیا سے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اس میں اجتہاد ہو, تو اس میں صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دین کے معاملے, دنیا کے معاملے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. دنیا کے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر جو جنگ کے ماہرین تھے کہ میدان جنگ مسلمانوں کے لیے کیسا اختیار کرنا چاہیے, آپ نے مشورہ لیا, اور مشورہ لینے کا آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے. یہ جو بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب پہنچانے کے لیے نہیں آئے. نعوذ باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پوسٹ مین نہیں تھے کہ خط دے کر اور کتاب دے کر چلے جائیں, امت کے حوالے کر کے چلے جائیں, میں یہ کتاب لے کر آیا ہوں اور پڑھ لو, یہ آپ کا کام ہے. ایسا نہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے بتایا, اس قرآن کی تشریح کرنا, تطبیق دینا, پریکٹیکل طور پر نمونہ بنا کر پیش کرنا, یہ اے محمد آپ کا کام ہے. تلاوت کرنا اس کتاب کی, لوگوں کو پاک کرنا اس کتاب کے ذریعے, تزکیہ کرنا, ان کی تربیت دینا, اس کو سمجھانا, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا, سنت کی تعلیم دینا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں داخل تھا. لیکن افسوس, صحابہ کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا انکار کیا. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, کہتے یہ ہیں کہ سنت رسول سے کوئی ہمیں سروکار نہیں, حدیث رسول کی ضرورت نہیں, قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے اور دین کو ہم صرف قرآن سے سمجھیں گے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس حدیث کو میں قبول نہیں کرتا. کسی حدیث کو انہوں نے دیکھا قرآن کریم کی کوئی آیت سے ٹکراتی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے, اس کو مانیں گے, لیکن حدیث کو ہم نہیں مانیں گے, تو لہٰذا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. بخاری میں کہتے ہیں کہ 60-70 حدیثیں یا اس سے زیادہ حدیثیں جھوٹی ہیں, نعوذ باللہ. مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت ملک الموت آئے, انسانی شکل میں آئے, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, آپ کو نہیں معلوم تھا کہ فرشتہ تھا, ایک مار آپ نے ایک تمانچہ دیا, اس کی آنکھ چلی گئی. ایک تمانچہ دیا, اس کی آنکھ چلی گئی. فرشتہ گیا اللہ کے پاس, کہا کہ میں نے آپ کے بندے کے پاس میں گیا اور کہا کہ میں آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں, تو آپ کے بندے نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ صحیح کر دی, کہا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ کسی بیل پر اپنا ہاتھ رکھیں, ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے ہر ایک بال کے برابر 1 سال. اگر ایک بال کے نیچے 100 سال 150 بال آ رہے ہیں تو 150 سال کی زندگی, اتنی سال زندگی ہم دیں گے.
ملک الموت آئے, کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے رہا ہے کہ آپ بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے بال کے برابر آپ کی ہر سال 1 سال کی زندگی دی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد مرنا ہے. کہا جب تب بھی مرنا ہے تو کیا فائدہ, ابھی جان لے لو. اب اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک انسان اور ایک فرشتے کو مارے اور ان کی آنکھ چلی گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث جھوٹی ہے, نعوذ باللہ. اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. لیکن میرے بزرگوں, حدیث کے سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہمیں یقین کرنا ہے کہ حدیث کے جو ماہرین ہیں, ان کے جو متخصصین ہیں, اس علم کے تعلق رکھنے والے ہیں, جنہوں نے زندگی اس میں گزار دی, ان کی بات حدیث کے سلسلے میں لی جائے گی. آپ علاج کرنے کے لیے اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, پیر کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, دل کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, جی چمڑوں کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے. اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات, ایسا موضوع آتا ہے, چپراسی ہوگا, کاپلر ہوگا, موچی نعوذ باللہ, جس کے پاس دین کا کچھ علم نہیں ہوگا, جو عربی زبان نہیں جانتا ہوگا, اس کی بات حدیث کے بارے میں لیتے ہیں. نعوذ باللہ. جس کو حدیث کا علم نہیں, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان میں آپ نے دین بتایا تھا اس زبان کا علم نہیں, اور اس کے بعد سے اب اس وجہ سے کسی کتاب میں آپ نے دیکھا, کسی میگزین میں آپ نے دیکھا, کسی پرچے میں آپ نے دیکھا. اور آج کل ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ انٹلیکچوئل. ارے بڑے تہذیب یافتہ لوگ, ماڈرن لوگ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ مغرب اور یورپ سے اپنے دین کو لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کا دین کا تعلق وہاں سے ہوتا ہے. کیوں؟ قرآن کریم کو اپنے مرضی کے مطابق وہ لوگ موڑنے کے لیے, اس کو بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کے تعلق سے بات کرتے ہیں, کبھی میوزک حلال ہے بول کر کتابوں میں, اپنے پیپروں میں لکھتے ہیں, نیوز پیپروں میں. کبھی نعوذ باللہ کوئی دوسرا مسئلہ اٹھا کے تعلق سے جادو کا جو ذکر آیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو انکار کرتے ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں پائیں گے جو دونوں آپس میں ٹکراتی ہو. صحیح حدیث اور قرآن, یہ دونوں میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے. اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ لے جائیں گے کس کے پاس؟ علماء کے پاس, محدثین کے پاس. دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. بات سمجھنے کی ہے. اب آئیے اس حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں. جو حدیث ان کے لیے مشکل بن گئی اور جس کو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے, بخاری میں زندیق اور ملاحدہ نے داخل کیا. نعوذ باللہ. میں بتاتا ہوں کہ یہ حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی, بلکہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آیا کہ قبطی کو ایک گھونسا مارا, مر گیا. ایک گھونسا مارا, مر گیا بیچارہ. قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے. آپ کو کیا تعجب ہے کہ ایک انسان کو اگر موسیٰ علیہ السلام نے مارا, تمانچہ مارا اور اس کی آنکھ چلی گئی, تو کون سی تعجب کی بات تھی؟ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تھا. انسان صرف اس کا ڈریس تھا, اس کا لباس ظاہری لباس, ظاہری شکل و صورت تھی. حقیقت میں وہ انسان نہیں تھا بلکہ وہ فرشتہ تھا. اور ہر نبی کو اس وقت تک موت نہیں دی جاتی ہے جب تک کہ اس کو اطلاع نہ دی جائے. اللہ تعالیٰ اطلاع کرنے کے بعد ہی اس کو موت دیتا ہے. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے تمانچہ مارا. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ تمانچے مارنے سے آنکھیں ان کی چلی جاتی ہیں آج بھی. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. تو حقیقت میں یہ بات ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا, اس کا انسانی ظاہرانہ جو شکل و صورت تھی وہ صرف متاثر ہوئی, ورنہ حقیقت میں فرشتے کو کوئی نقصان نہیں ہوا. بہرحال میں نے ایک ادنا سی مثال آپ کے سامنے پیش کی, ایسی بہت ساری ہیں.
روایتیں ایسی ہیں کہ جن کو علماء کرام نے بتایا کہ یہ حدیث قرآن سے کوئی ٹکراتی نہیں ہے، اس حدیث کا دوسرے حدیث سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ علماء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ امام طحاوی حنفی بڑے عالم ہیں، مشکل الآثار کے نام سے انہوں نے تقریباً 12 جلدوں میں کتاب لکھی، شرح مشکل الآثار۔ ایسی روایتوں کو جس میں ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ قرآن سے یا حدیث سے ٹکرا رہی ہے، بتایا کہ نہیں بھائی دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا اگر آپ کو کسی حدیث کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے یا فلاں حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو آؤ ہم بتائیں گے آپ کو، ہم سمجھائیں گے آپ کو۔ فتنہ انکار حدیث بہت بڑا فتنہ ہے میرے بزرگوں بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے کہ بھئی قرآن لاؤ اور حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ نے بتایا تھا، ایک زمانہ آئے گا۔ اور آج نعوذ باللہ انکار حدیث کا فتنہ اتنا عام ہو رہا ہے کہ آدمی جو حدیث سمجھ میں نہیں آئی وہ کہتا ہے کہ جھوٹی حدیث ہے، چاہے وہ بخاری میں ہو چاہے مسلم میں۔ یاد رکھیے یہ ایک حدیث کو اس وجہ سے کہ ہماری عقل میں نہیں آئی یا ہے کہ قرآن سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹکرا رہی ہے، یہ ایک حدیث کا انکار کرنا ساری حدیثوں کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ جن علماء نے، جن محدثین نے اس حدیث کو روایت کی، نقل کیا، ہم تک پہنچایا، انہی علماء نے دوسری ساری حدیثوں کو پہنچایا۔ آپ کو ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی، دوسرے کو 10 حدیث سمجھ میں نہیں آئی، تیسرے کو 50 نہیں سمجھ میں آئی، تیسرے کو 100 حدیث سمجھ میں نہیں آئی، دوسرے لوگوں کو ساری حدیثیں سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کی اور ہماری سمجھ پر دین کا بنیاد نہیں رکھا گیا ہے۔ ایک حدیث کا انکار ساری حدیثوں کے انکار کے برابر ہے، اور حدیثوں کا انکار قرآن کریم کے انکار کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا انکار ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں، صرف قرآن لائے، پہنچا دیے اور چلے گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر حدیث کے سلسلے میں بے شمار قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری اتھارٹی دے رہی ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں ماننا ہے۔ بے شمار آیتیں، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے اللہ کی بات مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ مطلب اللہ کی بات نہیں ماننے والا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننے والا، یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی بات مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور احتیاط کرو، ڈرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہیں مانتے ہو، اعراض کرتے ہو، تو ہمارے رسول کا کام تو کھلے طور پر پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت الگ ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت الگ ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے جیسا کہ قرآن میں اللہ نے بتایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے حقیقت میں اللہ کی بات مانی، کوئی فرق نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دے رہے ہیں اس کو لے لو، عمل کرو اس پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، دیکھیے جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں کہ مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے جبکہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی اور مسلمانوں کے علاوہ، مومنوں کے علاوہ دوسروں کا راستہ اپناتا ہے، مومنین سے مراد کون؟ صحابہ اکرام، صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کا راستہ اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نولی ما تولی، ہم اس کے راستے میں جانے دیں گے،
سب سے پہلا عذاب دل میں اگر بگاڑ آیا, دل میں نیت اگر خراب ہو گئی, آپ راستے میں دین کو سمجھنے میں اگر آپ نے نعوذ باللہ بگاڑ کو اپنایا, غلطی کو اپنایا, اللہ تعالیٰ وہاں سے جانے دیتا ہے. چلو بے شمار سینکڑوں آیتیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر, لیکن پھر بھی آپ نہیں مان رہے ہیں, حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. چلو تمہاری گمراہی میں جاؤ. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, دوسرا عذاب, ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. مومنین, کیا صحابہ میں سے آپ کسی ایک صحابی کو بتائیے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننے سے انکار کیا ہو؟ ہرگز نہیں. ائمہ اربع رحمہم اللہ اجمعین, جن کا ہم احترام کرتے ہیں, جن کی اس دین میں عزت اور مقام کا ہم اعتراف کرتے ہیں, کیا ان ائمہ اربع میں سے کسی نے کسی حدیث کو اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا یا قرآن کریم سے ٹکرایا کہا کہ ہم نہیں مانتے؟ کوئی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ سب ہماری کم علمی اور کم فہمی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہم حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ غزوہ احد میں 50 صحابہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی چوٹی پر آپ نے ان کو رکایا تھا, وہاں انہوں نے نہیں مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات. 70 صحابہ شہید ہو گئے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا شہید ہو گئے, ایک بات, جبکہ وہ بات قرآن میں تو نہیں تھی. قرآن میں تو نہیں تھی وہ بات. اللہ تعالیٰ نے کہا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. یہ کب ہوا؟ تم کمزور پڑ گئے, آپس میں اختلاف کر بیٹھے اور تم نے نافرمانی کی. کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. غزوہ احد میں پہلے تو کامیابی ہوئی, لیکن جب یہ ساری غلطیاں ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نہیں مانا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. منکرین حدیث سے میں سوال کروں گا کہ یہ حکم کیا قرآن میں موجود تھا؟ ہرگز نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے اے محمد یہ قرآن کو, اس نصیحت کو, جی اس عبرت کی بات کو, اس ذکر کو آپ کی طرف اتارا. کیوں؟ تاکہ آپ بتائیں لوگوں کو بتائیں, واضح کریں, جو کچھ بھی ان کی طرف اتارا گیا ہے اس کو آپ بتائیں گے, اس کی تشریح آپ کریں گے, اس کا مطلب آپ بتائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے, اور یہ آپ نے جو بتایا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے, لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بتایا, نہیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن کریم کو جمع کرنا, اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارا کام ہے, اس کی تشریح کرنا بھی ہمارا کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, ارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ اپنے نفسانی خواہش سے نہیں بولتے ہیں. ان هو الا وحی یوحیٰ, جو بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہے. اللہ اکبر, سب اللہ کی طرف سے ہے. علماء نے کہا کہ جبریل امین جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کو لائے, بالکل اسی طریقے سے حدیث کو لے کر آئے. صحیح مسلم کی پہلی حدیث, اسلام, ایمان اور احسان کی تشریح کے لیے انسانی شکل میں آئے تھے, جبریل امین آئے تھے. سوال کیا صحابہ کے سامنے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اسلام کے ارکان بتایا آپ نے. جبریل امین سوال کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں, اور جواب سننے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا. صحابہ تعجب کر رہے, ارے بھائی یہ کیسا سوال کرنے والا آدمی ہے, سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب سننے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے جانتے ہیں. سب کچھ سوال جواب ہونے کے بعد گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے, ارے وہ ان کو لاؤ واپس لاؤ, تلاش کرو کہاں گئے, دیکھو ان کو تلاش کر رہے ہیں, ادھر ادھر مدینے میں گھوم رہے, کہیں نہیں مل رہے. کہا کہ جبریل امین تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ باتیں, ایمان کے ارکان, اسلام کے ارکان, احسان کیا ہے, قیامت کی نشانی جو بتائیں, کیا وہ قرآن میں موجود ہے؟ الگ الگ موجود ہے, لیکن اس کی تشریح
جس طریقے سے ترتیب کے ساتھ جو ذکر کی گئی ہے اس حدیث میں وہ قرآن میں نہیں ہے. اس حدیث کو جبریل امین نے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, ذوالحلیفہ جگہ میں کہہ رہے ہیں اتانی لیلہ آتی من ربی, رات گزشتہ رات اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا صلی فی ھذا الوادی المبارک, اس مبارک وادی میں نماز پڑھو, جبکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. احرام کی حالت میں ایک صاحب آتے ہیں, اپنے کپڑے میں زعفران کا رنگ لگائے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول, میں احرام کی حالت میں نے زعفران کی خوشبو میں نے لگا لی ہے, یہ رنگ موجود ہے, میرے سر پر ہے, میرے لباس پر ہے, میں کیا کروں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فوراً اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. وحی کے نزول کے موقع پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ارے پوچھنے والا کہاں گیا, آؤ آؤ آؤ, یہ جو لباس تم پہنے ہو اس کو نکالو اور تمہارے بدن پر جو خوشبو ہے اس کو دھو لو, اور بغیر خوشبو کی لباس کو تم احرام کی حالت میں تم پہنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. یہ حدیث میں ہے, قرآن میں یہ حکم نہیں ہے. اور جبریل امین وحی کی شکل میں برابر یہ آئی اور یہ اطلاع دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں بتایا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا قل انما انذرکم بالوحی, کہہ دیجئے میں وحی کی روشنی میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, وحی کے ذریعے میں ڈرا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تم اللہ تعالیٰ سے اگر واقعی محبت کر رہے ہو اب کہہ دیجئے میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے کیا کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو سیدھے راستے پر آئیں گے, ہدایت ہوگی. بلکہ اللہ نے کہا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کریں, ان کا کوئی اس میں اختیار ہو. میرے بزرگوں, میں نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے بتائی, بے شمار آیتیں ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ساری آیتیں بتاؤں. دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. منکرین حدیث کے شبہات, ان کے ڈاؤٹس. سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے, ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, کہ ہم نے قرآن کریم کو, کتاب کو آپ پر نازل کیا ہر چیز کی وضاحت کرتے ہوئے. تو اب دوسری چیز کی کیا ضرورت ہے پوچھتے ہیں. قرآن میں دین کی جو اہم باتیں ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. عبادتوں کی اصل کیا ہے, عقائد کی اصل کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کی تشریح اور تفصیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی. آ کر اس نے کہا کہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھوں میں اور چہروں میں جو گوندتے ہیں, نشانی لگاتے ہیں گوندنے والے, ٹٹو جس کو کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے. قرآن کریم میں پوری پڑھ لی ہوں لیکن کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ عمل, یہ گوندنا جائز نہیں ہے. یہ کہاں سے آپ ذکر کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم قرآن پڑھی ہوتی تو ضرور جو ہے تم اس کو پاتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کو لے لو, اور جس سے منع کر رہے ہیں اسے رک جاؤ. یہ تو قرآن میں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے, اور آپ نے لعنت بھیجی ہے. تو وہ عورت خاموش ہو گئی. قرآن کریم میں بہت سارے احکام نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کر رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں. قرآن کریم میں کہاں ذکر ہے کہ گدھا, گھریلو گدھا, ڈومیسٹک ڈانکی جو ہے, کیونکہ جنگلی گدھا الگ ہے وہ تو جائز ہے, لیکن یہ جو گدھا جو دھوبی وغیرہ استعمال کرتے ہیں
یہ جو ہے حرام ہے، قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ کتے کے بارے میں، بلی کے بارے میں، بھیڑیے کے بارے میں، شیر کے بارے میں، گدھے کے بارے میں، اور اسی طریقے سے بندر کے بارے میں. یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ جانور حرام ہیں. کہاں قرآن میں اس کا کہاں ذکر ہے؟ حدیث میں بتایا گیا تونچلیوں والے جانوروں کا کھانا حرام ہے، حدیث میں اس کا ذکر آیا. نماز میں قرآن کا ذکر ہے، لیکن بتائیں کوئی کہ نماز کیسے شروع کریں؟ رکوع سے شروع کریں، سجدے سے شروع کریں، یا قیام سے شروع کریں؟ اس کا تفصیل کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. سلام پھیریں گے تو کیسا پھیریں گے؟ امام کہاں ہوگا؟ اس کی تفصیل کہاں ہے؟ زکوٰۃ کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن کتنے مال پر اور کتنا عرصہ گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ یہ حدیث میں ہے. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، لیکن کہاں سے کاٹیں گے؟ یہاں سے کاٹیں گے، یہ بھی ہاتھ ہے، یہ بھی ہاتھ ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ یہاں سے کاٹیں گے. اور کون سا ہاتھ کاٹیں گے؟ دایاں ہاتھ کاٹیں گے. یہ سارا ذکر حدیث میں آیا ہے. جمعہ کی نماز کا وقت کب ہوگا؟ جمعہ کی نماز کا تو حکم ہے، لیکن نماز کا وقت کب ہوگا؟ یہ کہاں ہے بھائی؟ صبح میں پڑھیں گے جمعہ کی نماز فجر کے وقت میں، یا عشاء کے وقت پڑھیں گے؟ اس کا ذکر کہاں ہے؟ یہ حدیث میں ہے. تو تفصیل جتنے بھی مسائل ہیں، ان سارے مسائل کی تفصیل حدیث میں موجود ہے. منکرین حدیث اسی لیے آپ دیکھیں گے اپنی مرضی کے مطابق کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے دن میں 3 وقت کی نماز کافی ہے. یہ جماعت ہے پاکستان میں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی 2 وقت کی جماعت، 2 وقت کی نماز پڑھو تو بس ہے. کوئی کہتا ہے ارے نماز کیا بھائی، دل سے پڑھ لو بس کافی ہے، نمازی کی ضرورت نہیں. تو نعوذ باللہ اس طریقے سے ضلالتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا دین بناتے ہیں. منکرین حدیث کا ایک اور شبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. یہ بہت بڑا شبہ ہے ان کا، بہت بڑا ان کا فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں. میرے بزرگوں، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کی مسکراہٹ، جس کا چال چلن، غصے میں جنگ کی حالت میں اس کا کیا حال، چلتے وہ کیسے تھے، کھاتے وہ کیسے تھے، بیٹھتے وہ کیسے تھے، گھر میں کیسے رہتے تھے، کدھر طرف لیٹ کر سوتے تھے. اللہ اکبر. ایک ایک تفصیل صحابہ نے یہاں تک بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں تقریباً 3 سے 9 تک بال جو ہے سفید تھے، اتنے ہی ہوئے تھے. کتنے؟ بضع شعرات کا مطلب 3 سے 9 تک کا نمبر. انس رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ 3 سے 9 تک کا نمبر، 3 سے 9 تک کے بال ہی آپ کی داڑھی میں سفید ہوئے تھے. اللہ اکبر. دنیا کی تاریخ میں ویڈیو ہے، آج ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ کیا دنیا کسی انسان کی زندگی کے حالات ریکارڈ کر کے بتا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، قیامت تک نہیں آ سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو ریکارڈ کر دیا. آپ تعجب کریں گے، صرف ان کی نہیں بلکہ ان کی حدیثوں کی روایت کرنے والے علماء کی بھی ریکارڈ ہو گئی، ان کی زندگی بھی ریکارڈ ہو گئی. علم الرجال کے نام سے فن حدیث میں ماشاءاللہ اتنی ساری کتابیں ہیں. علماء نے لکھا کہ یہ آدمی یہ جو ہے یہ حدیث جھوٹ بولتا تھا. اور علماء کرام حدیث کی سلسلے میں دین کی بات ہے اس لیے اپنے باپ اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد تھے، ان کے فرزند تھے عبداللہ. ان کے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں ارے اپنے بیٹے سے، میرے بیٹے سے حدیث مت سیکھو، وہ جھوٹا ہے. اس طریقے سے کہا. علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد، ان سے کہا، پوچھا گیا، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام بخاری کے استاد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے والد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھ سے مت پوچھو، کسی اور سے پوچھو. لوگوں نے اصرار کیا، نہیں اپنے والد کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حکم ہے، ان سے حدیث لیں گے یا حدیث نہیں لیں گے؟ کہا کہ وہ ضعیف ہیں،
ان کی حدیث قابل قبول نہیں. بیٹے کا خیال نہیں کیا, باپ کا خیال نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کوئی چیز داخل نہ ہو جائے. ضعیف حدیثوں اور جھوٹی حدیثوں کو بھی لکھا بتانے کے لیے لوگوں یہ جھوٹی حدیثیں ہیں. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو معاصر علماء میں شمار کیے جاتے ہیں, تقریباً 14 جلدیں اور ایک ایک جلد میں 500 حدیثیں. اللہ اکبر. 6000 سے زیادہ حدیثوں پر انہوں نے جمع کیا اور اس کی تفصیل کی. کہا کہ یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں یا ضعیف حدیثیں ہیں, ان حدیث پر عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ آج کی بات نہیں ہے, پرانے زمانے سے علماء کرام محدثین حدیث کی خدمت میں جنہوں نے جو خدمات کی, اگر آپ دیکھیں, اللہ اکبر, آج اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. ایک حدیث کی تحقیق کے لیے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم رات اور دن سفر کر کے جاتے تھے ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے. رات اور دن, ایک رات نہیں, کئی راتیں اور کئی دن. کننا نسیر الایام واللیالی لحدیث واحد. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کو بنایا, ایسے لوگوں کو تیار کیا. آج کی دنیا ایسی لوگوں کو پیش کرنے سے عاجز ہے. میرے بھائیوں, فن حدیث, علم حدیث کا انکار کرنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پر عربی زبان نہیں جانتے, جو دین سے واقف نہیں, جنہوں نے حدیث اور علم حدیث کی باتوں کو نہیں پڑھا. یہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں. ورنہ محدثین علماء کرام حدیث کی خدمت میں انہوں نے جو کام کیا, اللہ اکبر. کمپیوٹر, آج کا کمپیوٹر عاجز ہے. امام مزی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال کے نام سے علم الرجال میں کتب ستہ میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ان 6 کتابیں جو حدیث کی بڑی کتابیں مانی جاتی ہیں, ان کتابوں میں جو بھی نیریٹرز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی تہذیب الکمال کے نام سے. آج 40/5 45 ولیوم میں وہ کتاب موجود ہے. 40/5 جلدوں میں. کیسا لکھا, سبحان اللہ. راوی, یہ حدیث کا روایت کرنے والے, اس کو الفابیٹ پر ترتیب دیا. یہ کب کی بات ہے؟ 8ویں صدی ہجری کی بات, آج کی نہیں, 8ویں صدی ہجری کی بات. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام مزی رحمۃ اللہ علیہ. اور کیسے ترتیب دیا, یہ جو راوی ہیں, یہ نیریٹر, یہ حدیث کی روایت کرنے والے, ان کے استاد کون ہیں, اور یہ راوی, یہ استاد جو ان سے روایت کرتے ہیں, کس کس کتاب میں انہوں نے روایت کی. بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے یا ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے. اچھا, ان کے شاگردوں کا ذکر کیا, اور جب شاگردوں کا ذکر کیا, ہر شاگرد کے سامنے بتا دیا کہ اس شاگرد سے اس راوی نے, اس نیریٹر نے کون سی کتاب میں ذکر کیا ہے, کون سی کتاب میں روایت کیا ہے. اتنی باریکی کے ساتھ, اتنی محنت, اللہ اکبر. لیکن آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں میں ٹکراؤ موجود ہے. کچھ لوگ یہاں کے مدراس میں ہیں, کچھ جماعتوں کے ذمہ دار ہیں, کتابیں انہوں نے لکھی کہ اگر حدیث قرآن سے اگر ٹکراتی ہے تو اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے. نعوذ باللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ نے کہا کہ اگر یہ دین اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے اگر ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے. دونوں اللہ کی طرف سے ہے, قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ اسلام سے نکال دیجئے, پوری سیرت ختم ہو جائے گی, پوری سنت ختم ہو جائے گی. آپ کے اخلاق آپ کے پاس نہیں رہیں گے, آپ کے کیریکٹرز نہیں رہیں گے. مسائل, شریعت, سیاست, جتنے بھی مسائل ہیں سب ختم. اور کیا رہ جائے گا آپ کے پاس؟ اپنی مرضی کا دین رہ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کا ذکر علماء نے کہا انا نحن نزلنا الذکر. قرآن کے بارے میں, وحی کے بارے میں اللہ نے کہا ذکر کو ہم نے نازل کیا. صرف قرآن اس میں نہیں ہے, قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے, وحی الہی ہے. ذکر سے مراد لوگ سمجھتے ہیں صرف قرآن نہیں, قرآن اور حدیث, وحی الہی, ذکر یہ یاد دلانے والی چیز, ریمائنڈر. ہم نے اس کو آپ کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ذکر میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے. علماء نے اسی لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, صحیح حدیث, پوری امت سے چھوٹ نہیں سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری امت اس سے جاہل ہو جائے, ناواقف ہو جائے. یہ ناممکن سی بات ہے.
ضرور کسی نہ کسی کے پاس اس کا علم ہوگا. حنفی علماء کے پاس رہے گا، اگر نہیں تو شافعی علماء کے پاس رہے گا، نہیں تو مالکی علماء کے پاس رہے گا، نہیں تو حنبلی علماء کے پاس رہے گا، نہیں تو کسی اور کے پاس رہے گا. ضرور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے کی ساری ہماری امت سے وہ علم حدیث، وہ حدیث بالکل ہی اوجھل ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی انکار کرنے والے آپ دیکھیں گے سنتوں کا کوئی خیال نہیں، داڑھی منڈانے والے، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والے، حجاب کی لاپرواہی کرنے والے، صحابہ پر کلام کرنے والے، صحابہ کو گالی دینے والے، معجزات کا انکار کرنے والے، علماء پر اعتراض کرنے والے، اسلام کی قرآن کریم کے بعد جو اہم کتابیں ہیں کتب ستہ، بخاری، مسلم وغیرہ، سب پر کلام کرنے والے. اور سب سے بڑی ان کی صفت یہ ہے کہ علماء سے دور ہوں گے، علماء سے ان کا تعلق نہیں ہوگا. میرے بزرگوں بھائیوں، میں کچھ سوال کرتا ہوں. ان لوگوں سے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اوروں کا راستہ اپناتے ہیں. مومنوں سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ اکرام ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا صحابہ نے دین کو زیادہ سمجھا یا یہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں ان لوگوں نے دین کو زیادہ سمجھا؟ اگر صحابہ نے کسی بھی حدیث کو اس لیے انکار نہیں کیا کہ قرآن کریم سے یہ حدیث ٹکراتی ہے، جی تو آپ کون ہوتے ہیں یا ہم کون ہوتے ہیں کسی حدیث کو یہ بتا کر کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے اور ہم اس کو انکار کر دیں اور ریجیکٹ کر دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں. دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو لوٹاؤ. اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس مسئلے کو صرف قرآن کی طرف لے جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مت لے جاؤ؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ کیوں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ؟ اگر صرف قرآن حجت کی بات ہوتی، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہتا کہ نہیں قرآن کی طرف جو ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ. یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا کہ قرآن کی طرف لے جاؤ. قرآن میں جو ہے مسئلہ دیکھو. منکرین حدیث سے میں تیسرا سوال کرتا ہوں. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں سائنٹیفک طور پر سائنس جس کو ثابت کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا اور یہ حکمت اس میں موجود ہے، سائنس اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکھی اگر آپ کے کسی پانی میں اگر گر جائے، پینے کی چیز میں اگر گر جائے، پینے کی چیز میں، تو اس کو ڈبو اور ڈبو کر جو ہے اٹھا کر پھینکو. پرانے زمانے میں کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ مکھی جب اگر گرتا ہے تو اس پر کے ساتھ سب سے پہلے اس پر کو نیچے گراتا ہے، نیچے رکھتا ہے جس پر میں بیماری ہے. حدیث میں آیا ہے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں علاج ہے. ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں اس کا شفا ہے. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ جو ہے جس پر میں بیماری ہے وہ پر جو ہے پہلے نیچے کرتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبونے کے لیے کہا. ایک ایک حدیث، سبحان اللہ میرے بھائیو. قرآن نماز کا جو طریقہ آپ نے بتایا وہ اتنا بہترین طریقہ ہے کہ اگر سائنٹیفک طریقے سے دیکھیں تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی حدیث اور سائنس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے 3 جلدوں میں کتابیں آئیں ان کی. ایک ایک حدیث کو لے کر کہا کہ وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، مسواک، فلاں فلاں فلاں، ساری چیزوں میں حکمتیں، سائنس کی حکمتیں. کیا کہیں گے یہ لوگ منکرین حدیث؟ منکرین حدیث سے چوتھا سوال کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات یہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا بتایا. آپ نے بتایا میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی. اس کے بعد بادشاہت آئے گی، اس میں رحمت ہوگی.
پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی، ظلم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خوارج آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ عمر عثمان شہید ہوں گے۔ احد کے پہاڑ پر آپ تشریف فرما تھے، پہاڑ ہلنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت احد، احد خاموش رہو، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی بیٹھے ہیں، ایک صدیق بیٹھے ہیں اور 2 شہید بیٹھے ہیں۔ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جن میں آپ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، زمانہ دیکھ رہا ہے، تاریخ گواہ ہے سب سے پہلے، اور کہتے ہیں کہ تاریخ سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر کیونکہ اس کا جھٹلا نہیں سکتے آپ، تاریخ کو کسی بھی طریقے سے جھٹلا نہیں سکتے، تو تاریخ یہ بالکل ثابت کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سب ہوا، ہو رہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ نے کہا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، چھوٹی نشانیاں سب ہوئی۔ 650 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتایا تھا، اس وقت کہا کہ قیامت سے پہلے مدینے میں ایک آگ نکلے گی، ایسی زبردست آگ ہوگی کہ اس کی روشنی بصرہ جو سیریا میں ایک بستی ہے وہاں کے اونٹوں پر یہ روشنی پڑے گی اور وہاں نظر آئے گی۔ مدینے میں آگ نکلے گی اور مدینے سے 1000 کلومیٹر دور ہے، اتنی زبردست آگ کہ سبحان اللہ اس کی روشنی کہاں؟ بصرہ میں نظر آئے گی جو کہ سیریا میں ہے، بصرہ کے اونٹوں پر، ان کی گردنوں پر پڑے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے مورخ گزرے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مورخ گزرے ہیں، 650 ہجری کے واقعے میں لکھتے ہیں کہ مدینے میں اتنی زبردست آگ آئی کہ لوگ جو ہے رونے لگے، کئی دنوں تک، 1 مہینہ سے زیادہ تقریباً وہ آگ رہی، اتنی زبردست آگ کہ مت پوچھیے۔ آج جو لوگ مدینہ گئے ہیں ان سے پوچھیے، ایئرپورٹ کے قریب پہاڑ ہے، بالکل کوئلے کی طرح، کوئلے کی طرح کالا پہاڑ، آپ دیکھیں گے تو لگیں گے جلا ہوا ہے، اس جگہ وہ آگ لگی تھی مدینے کے ایئرپورٹ کے قریب۔ یہ واقعات ہیں، ان سب کو کیسے انکار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پانچواں سوال میں کرتا ہوں منکرین حدیث سے، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اللہ کہتا ہے تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہیں اور تمہارے اندر رسول موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ زمانے میں تو یہ چیز تھی، آپ کے بعد اللہ نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کریم کی آیتیں اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، ان دونوں حالتوں کو رہتے ہوئے کافر ہونا ناممکن سی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اے مسلمانوں تم کیسے کافر بن سکتے ہو جبکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے درمیان موجود ہیں؟ 2 چیزیں، قرآن کریم کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے زمانے کے تک کے لیے تو ٹھیک تھا، آپ کے بعد اگر ہم حدیث کا انکار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوی وجود کو ہم اگر تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے سنت کی شکل میں موجود ہے، حدیث کی شکل میں موجود ہے، آپ کا عمل موجود ہے، اگر ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ کیا لازم آتا ہے؟ کفر لازم آتا ہے۔ 2 چیزوں کو اللہ نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے مومن کافر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن ان کا معنوی وجود، ان کی زندگی کے حالات، ان کے احکام، ان کی سیرت سب موجود ہے سنت کی شکل میں۔ اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو نعوذ باللہ کیا چیز آئے گی؟ کفر لازم ہوگا۔ 6واں سوال، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے محترم جگہوں میں سے ایک جگہ ہیں، اگر کوئی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں کہ ان کی سعی کرے، کوئی حرج نہیں، یہ نہیں کہا کہ واجب ہے، کوئی حرج نہیں کہ وہ صحیح کرے۔ تو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا واجب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ یہ آیت اس لیے اتری کہ انصار
جن کے بتیں وہاں اساف اور نائلہ کی شکل میں موجود تھی جاہلیت کے زمانے میں، ان لوگوں کو حرج محسوس ہوا کہ ہم کیسے صحیح کریں کیونکہ ہمارے بت یہاں موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اگر طواف اور سعی نہیں کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا فلا جناح علی اللہ یطوف بہما، صحیح نہ کرتے تو کوئی حرج نہیں، ایسا بتاتا. لیکن اللہ نے کہا کہ صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر حدیث نہ ہوتی تو اس کو ہرگز ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ ایک عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے کے لیے صحیح کرنا ضروری ہے. 7واں سوال میں کرتا ہوں، کیا یہ کہنا کہ نبی کو جو وحی ہوتی ہے وہ صرف قرآن اور کتاب کی شکل میں ہوتی ہے ورنہ جو ہے دوسرے وحی کی کوئی شکل نہیں ہوتی، یہ کسی دین میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، آخر ابراہیم علیہ السلام کو کون سی کتاب میں بتایا گیا تھا کہ جاؤ ابن اسماعیل کو ذبح کرو، اور گئے ذبح کرنے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر جو نکلے تھے عمرہ کے لیے، وہ کون سے قرآن میں موجود ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی، آپ نے خواب میں دیکھا عمرہ کر رہے ہیں تو آپ گئے، کیونکہ انبیاء کے خواب وحی کی ایک شکل ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہے اسی کو لیں گے ہم ورنہ دوسری چیز کو نہیں لیں گے، تو نعوذ باللہ یہ سارے واقعات، یہ سارے مسائل، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اور قرآن میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس کا ذکر کہاں ہے قرآن میں کہ تم جاؤ؟ کس حکم کی بنا پر آپ مکے سے مدینہ گئے؟ جبکہ نبی کوئی بھی اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. 8واں سوال میں یہ کرتا ہوں کہ آپ جو منکرین حدیث ہیں ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں، سیرت کے وہ آیتیں، سیرت کے تعلق سے جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں، جنگ احد کے بارے میں، جنگ بدر کے بارے میں، غزوہ خندق کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتاری. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. جنگ احد کے بارے میں کہا آپ جس دن جب سویرے نکل کر آپ بتا رہے تھے کہ ان جگہوں میں آپ کو رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تصدیق کرتے ہوئے وہ آیتیں اتری ہیں. اگر آپ سیرت کو ہٹا دیں گے، سنت کو ہٹا دیں گے تو قرآن کریم کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ اس کا مطلب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ قالت من انباک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر. جی دو بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسری بیوی سے الگ کرنے کے لیے جو انہوں نے کچھ کیا تھا، سازش کی تھی، اس کے بارے میں اللہ نے بتایا. اس کا ذکر جو ہے قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بیوی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں نے ایسا ایسا کیا، تو کہا کہ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ باخبر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. اور اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے. 9واں سوال میں یہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں تھی قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت، مومنین کا تزکیہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزوں کو اگر ہم نکال دیں گے کہ صرف آیتوں کی تلاوت کو اگر رکھ لیں گے، قرآن کو رکھیں گے، تو باقی یہ ڈیوٹیاں، تزکیہ مومنین کہاں ہے؟ حکمت کی تعلیم کہاں ہے؟ 10واں سوال میں ان سے یہ کرتا ہوں کہ کیا منکرین حدیث مچھلیاں کھاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قرآن میں حرام قرار دیا ہے، مردہ تو حرام ہے. مچھلی مردہ اس کو وہ کیسے جو ہے کھا سکتے ہیں، جبکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ الا ما زکیتم کہا، سوائے اس کے کہ تم ذبح کرو. ذبح کے بغیر کوئی جانور حلال نہیں، تو کیسے آپ اس کو جو ہے حلال سمجھیں گے؟ میں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ لوگ اذان کے کلمات یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ کیا قرآن میں ہے؟ عید کی نماز وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ عید کا ذکر کہاں قرآن میں ہے؟ کیا ان کی عورتیں حیض کے موقع پر نماز چھوڑتی ہیں کہ نہیں چھوڑتی ہیں؟ 5 منٹ کے بعد کرتے ہیں. یہ سارے سوالات ہم منکرین حدیث سے کریں گے. سب سے بڑھ کر اگر آپ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہہ رہے ہیں اے مسلمان یہ کرو، کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، قرآن میں نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کیا مسلمانوں معراج پر یقین کرتے ہو؟ معراج کا واقعہ، 7 آسمان کی زیارت اور جنت اور دوزخ کے مناظر آپ نے دیکھے، یہ کہاں ذکر ہے قرآن کریم میں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوا، آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کی ہم تصدیق کریں، اس پر ہم ایمان لائیں، اس پر عمل کریں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ لہٰذا علماء نے کہا کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ لہٰذا آخر میں میرے بزرگوں اور بھائیوں بہنوں، ہمارا فرض بنتا ہے آج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عام کریں، گھروں میں، مسجدوں میں درس حدیث کا اہتمام کریں، صحیح بخاری پڑھائیں، ریاض الصالحین پڑھائیں، صحیح مسلم پڑھائیں، بلوغ المرام پڑھائیں، اور علمی محفلیں، سیمینار اور ایسے پروگرام رکھ کر لوگوں کو بتائیں کہ حدیث کا کیا مقام ہے، اور اگر حدیث کا انکار کرتا ہے تو انسان مسلمان نہیں رہتا ہے۔ علم حدیث، سائنس آف حدیث، محدثین کی خدمات پر پروگرام رکھیں، اور مقررین علماء کو چاہیے خاص طور پر جمعے کے خطبوں میں ایسے ٹاپکس کو لائیں اور دوسروں کے جو شبہات ہیں ان کا ازالہ کریں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر سارے ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی محنت کی۔ آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ صبر کے ساتھ آپ نے میرے پروگرام کو سنا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ رات تک کے جو پروگرام ہیں اس میں بھی شرکت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی قیامت کے دن اس سب کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔